ہم جنگ دعاؤں سے نہیں بلکہ فوجیوں کے خون سے جیت سکتے ہیں۔ ڈسکور وزڈم چینل کی دی سیکرٹ آف پرسنالٹی سیریز کی آج کی قسط میں ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، مصطفیٰ کمال اتاتürk۔ ترکی کی جدید تاریخ کا آغاز 100 برس قبل اس وقت ہوا جب خلافت عثمانیہ کا سفینہ ناخداؤں نے ڈبو دیا تھا۔ ترکی فوج کی 7ویں کور کے کمانڈر مصطفیٰ کمال اتاتürk نے خود کو سنبھالا۔ وہ اول و آخر ایک واحد ترک ہی تھا۔ حالات کے ساحل پر کھڑے اتاتürk نے ڈوبتی ہوئی ناؤ کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ ڈوبتے ہیں سو ڈوبیں، مگر ترک افواج کو میں منظم کر کے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ استنبول میں تھا تو خلیفہ عبدالحمید کے خلاف جاری سرگرمیوں میں اس کا ہاتھ نظر آیا۔ اس جرم کی پاداش میں اسے جیل کی سلاخیں دیکھنی پڑی۔ مصطفیٰ کمال ویسے ہی سلطنت عثمانیہ پر خار کھائے بیٹھا تھا۔ جیل نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ قید و بند کے بعد اس عرصے نے مصطفیٰ کمال اتاتürk کو یکسوئی کے ساتھ سوچنے کا وقت فراہم کیا۔ اپنے تئیں اس نے کئی باتوں پر غور کیا۔ اس کے دماغ میں یہ خیال پکنے لگا کہ سلطنت عثمانیہ کے ان آخری خلفاء کا رویہ آمرانہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے سوچنے سمجھنے پر پابندی عائد کر دی ہے، من مانے فیصلے نافذ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ میرے خیالات شاہوں کی طبع نازک پر گراں گزرے تو اٹھا کر پابند سلاسل کر دیا گیا۔ سو اس معاشرے کو ایک روشن خیال اور آزاد خیال معاشرہ بننا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال پاشا 1881 میں اس وقت کی یورپی ترکی کے ایک قصبہ سالونیکا میں پیدا ہوئے۔ ان کی جائے پیدائش یونان کی سرحدوں کے اندر آ چکی تھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا کا ابتدائی نام صرف مصطفیٰ تھا۔ پاشا تو ایک فوجی خطاب ہے، لیکن مصطفیٰ کے ساتھ کمال کے اضافہ کی بھی ایک قابل فخر کہانی ہے، جس کی تفصیل سے پہلے ہم مصطفیٰ کمال کے عین بچپن یعنی یہی کوئی 7-8 سال کی عمر کے ایک اہم اور فیصلہ کن واقعے کی تفصیل بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ مصطفیٰ ابھی مشکل سے 7 سال ہی کا ہوا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کی والدہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ماموں کے پاس بھیج دیا۔ ماموں نے اپنے بھانجے کو ایک پرائمری سکول میں داخل کروایا، لیکن اس سکول میں نوخیز مصطفیٰ کمال کا دل نہ لگا۔ مجبوراً ماموں نے ان کو سکول سے ہٹوا لیا، اور چونکہ ان کے ماموں ایک چھوٹے سے زمیندار تھے، لہٰذا انہیں مویشیوں کی دیکھ بھال اور کھیتوں کی رکھوالی وغیرہ کے کام سونپے گئے۔ اکثر و بیشتر مصطفیٰ کے سپرد اپنے ماموں کے کھیتوں میں پکی ہوئی فصل کو پرندوں سے بچانے کا کام آتا تھا۔ شاید قدرت یہی چاہتی تھی کہ اس شخص کو اس قابل بنایا جائے گا جو ترکی کو یورپی استعمار سے بچائے گا۔ اس بچے کی ایسی تربیت کا کچھ نہ کچھ اہتمام تو بچپن ہی سے ہونا چاہیے تھا۔ ننھے مصطفیٰ کو کھیتوں کی رکھوالی کرتے کرتے کئی مہینے گزر گئے، لیکن یہاں بھی ان کی طبیعت نے اس ماحول سے سازگاری پیدا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ ان کے پڑوس کا ایک امیر لڑکا جو جونیئر ملٹری کالج سالونیکا کا طالب علم تھا، وہ صبح و شام ملٹری کالج آتے جاتے زرق برق فوجی وردی میں ملبوس چاقو چوبند مصطفیٰ کے پاس سے گزرتا تو مصطفیٰ کا تن بدن رشک و شوق اور حسرت و یاس کے پیچ و تاب کا مرکہ سا بن جاتا تھا۔ آخر مصطفیٰ سے رہا نہ گیا۔ ایک دن چپکے سے کسی کو کچھ نہ بتائے بغیر جونیئر ملٹری کالج جا پہنچے۔ وہاں کالج کے دفتر میں ہیڈ کلرک سے ملے اور اپنے داخلے کی خواہش ظاہر کی۔ دفتر کے میر منشی نے مصطفیٰ کمال کے گھر بار اور ضروری معلومات دریافت کر کے جواب دیا کہ چونکہ تم ایک یتیم اور غریب بچے ہو
اور یہاں صرف امیر کبیر گھرانوں کے چشم و چراغ ہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کالج کی بھاری اور مہنگی تعلیم کے اخراجات کا برداشت کرنا آپ کے ماموں کے بس کا روگ نہیں ہے، ہم آپ کو داخل کرنے سے معذور ہیں۔ یہ سن کر مصطفیٰ کے تن بدن میں گویا آگ سی لگ گئی اور انہوں نے چمک کر کہا کہ آج یا تو میری لاش یہاں سے گھر جائے گی یا میں اپنے ماموں کو اس کالج میں داخلے کی خوشخبری سناؤں گا۔ تیسری کسی بات کا امکان ہرگز نہیں، داخلہ یا گولی۔ غرض یہ کہ مصطفیٰ نے جونیئر ملٹری کالج میں اپنے داخلے کے لیے اتنا اصرار کیا اور میر منشی سے اتنی تو میں کی کہ جس چپکلش کا شور سن کر کالج کے پرنسپل بھی دفتر میں آ گئے۔ پرنسپل نے مصطفیٰ کا یہ جوش و خروش دیکھا تو پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیٹھ پر تھپکی دے کر کہا کہ بیٹھیے، میں اپنی ذمہ داری پر آپ کو اس کالج میں داخل کرتا ہوں۔ کل سے آپ کو باقاعدہ وردی مل جائے گی اور اب آپ میرے کالج کے طالب علم ہیں۔ اس طرح مصطفیٰ کی زندگی کے عظیم الشان حصے کی ابتدا ہوئی۔ مصطفیٰ نے جب جونیئر ملٹری کالج سالونیکا سے ابتدائی فوجی تربیت کے مراحل نہایت اعلیٰ درجے کی کامیابی سے طے کر لیے تو انہیں ملٹری اکیڈمی بھیج دیا گیا۔ وہاں ان کے ایک ہم نام فوجی استاد تھے، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ استاد اور شاگرد میں شخصیتوں کے باہمی فرق و امتیاز کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے تاکہ حوالہ کے وقت پہ واضح ہو جائے کہ بات استاد کے بارے میں ہو رہی ہے یا شاگرد کے بارے میں۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ نوجوان شاگرد مصطفیٰ فوجی تربیت کے عملی مضامین میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے علاوہ نظری مضامین میں مثلاً ریاضیات میں بھی اپنے ہم جماعتیوں میں کمال کی حد تک آگے تھا، اس لیے انہیں مصطفیٰ کمال کا نام دے دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اسی قسط کے حصہ نمبر 2 کا انتظار کیجیے۔